گرامی، ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے اور تمامیت کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے پاکستان کے نامور عالم دین فاضل خطیب مقرر عبدالعزیز فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ جمعہ میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ کوئی تفصیلی گفتگو سنی جائے، آپ ایک بہت ہی قابل قدر اور ذی حیثیت عالم دین ہیں اور کراچی میں بالخصوص اہل سنت والجماعت کی گوناگون خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف خود اپنی ذات، خود اس کا اپنا کلام، اس کا پیغام ہوتا ہے، تو آئیے ہم ان کو بلا تاخیر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور میں کہوں گا کہ آپ نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ میں ان کو بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں حضرت تشریف لاتے ہیں اور اپنے عظیم خطاب سے ہمیں آپ نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ مبارک دن پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور ہم اس کی توفیق سے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جاننے کے لیے اور ہم مسلمان کیوں ہیں اس تقاضے کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک کرے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا اور اپنے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے، چند بنیادی باتیں جو میں اپنی اصلاح کے لیے اور بزرگوں کی طرف سے لکھی ہوئی باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور تمام حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بات اور اس بنیادی مقصد کو ذکر کیا کہ انسان کی اصل سعادت کیا ہے اور انسان کی اصل کامیابی کیا ہے، اور انسانیت کا اور اس پوری کائنات کی اصل سعادت کیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جل وجدہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، لیکن اس کائنات کا مقصد جس کو قرار دیا وہ حضرت انسان ہے۔ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العالمین جل وجدہ نے اپنی قدرت کا شاہکار اور اپنی تخلیق کا شاہکار جسے قرار دیا ہے وہ انسان ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین جل وجدہ نے یقیناً ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے پیدا فرمایا، آسمان کو اسی نے پیدا کیا ہے، پہاڑ کو بھی اسی ایک رب نے ہی پیدا کیا ہے، اسی رب نے زمین کے اس فرش کو بچھایا ہے، اور عالم علوی ہو یا سفلی ہو، چاہے آسمانوں کا نظام ہو یا زمین کا نظام ہو، ہر چیز کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لیکن تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنی شریعت، اپنے دین کا مکلف اور پابند نہ پہاڑ کو کیا، نہ ہوا کو کیا، نہ زمین کو کیا، نہ فضا کو کیا، وہ حضرت انسان کو کیا۔ اور اسی بات کو حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کائنات کے سارے کمالات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، اور انسان سعید ہو، انسان نیک ہو، اور انسان اپنی سعادت کو جانے تو پوری کائنات قائم رہتی ہے۔ اور جس وقت انسان اپنی سعادت کو کھو دیتا ہے، اپنی اچھائی اور اپنی اصل بھلائی کو کھو دیتا ہے، تو دنیا کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ آسمان کے اندر وسعت ہے، بلندی ہے، لیکن اس سے زیادہ وسعت اور بلندی حضرت انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ پہاڑ کے اندر اپنی ارادوں کی سلامت اور مضبوطی ہے، یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ انسان کے اندر اس سے زیادہ مضبوطی موجود ہے۔ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا، یہ محض فلسفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ سمندروں کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے، اور سمندروں کی تہہ کے اندر نہ جانے ان گنت خزانے موجود ہیں، ان گنت جواہرات موجود ہیں۔ تو قرآن نے انسان کو اپنی تعلیم کا مخاطب کیا، تو یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ انسان کے اندر اس سے زیادہ کمال موجود ہے، اس سے زیادہ گہرائی موجود ہے، اور اس سے زیادہ گہرائی موجود ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، حضرات صوفیہ اور نبی کریم علیہ السلام نے در حقیقت اس بات کو ذکر فرمایا، انسان جب اپنی قدر کو جان لیتا ہے تو ساری کائنات اس کی شر سے بچ جاتی ہے، اور جب انسان اپنی قدر اور اپنی اصل سعادت، اصل کامیابی، اصل بھلائی کو اور اپنی اصل عزت و شرف کو بھول جاتا ہے تو کائنات کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بیٹھ کر تمام مکاتب فکر کے علماء، مکاتب فکر سے مراد جو علم کے مکاتب ہیں، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ علم عقیدہ ہو، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، جو بھی علم ہو، چاہے وہ علم نفسیات ہو، تمام نے اس بات کو ذکر کیا جو میری اور آپ کی اصل ضرورت ہے اس تمہید کے ساتھ کہ کائنات کی اصل سعادت جو ہے وہ حضرت انسان کی وجہ سے ہے، اور انسان کی اصل سعادت جو ہے وہ تین چیزوں پر قائم ہے، اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر کمال اور بھلائی اور انسان کی اصل شرف کا باعث ہے۔ انسان کے اگر دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہے، وہ جانور کی طرح اپنے منہ کو کھانے تک نہیں لے کے جاتا بلکہ کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے کر آتا ہے۔ ایسے کئی کمالات اس کے جسم کے اندر موجود ہیں، اس کی چہرے کی خوبصورتی، اس کی قد و قامت، لیکن انسان کو اس وجہ سے نہیں احسن تقویم کہا گیا کہ اس کے اندر یہ خالی جو ظاہری ڈھانچہ اس کا جو موجود ہے یہ کمال کا ہے۔ یقیناً یہ انسان کی تخلیق کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے کہ کائنات کے اندر ایسی خوبصورت خلق نہیں کسی کو تخلیق کیا گیا جس طرح حضرت انسان کو بنایا گیا ہے، چہرے اور اس کی جسم کی ساخت کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اصل سعادت جو ہے، جو قرآن کریم نے بھی ذکر کی ہے، وہ تین چیزوں پر ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں اور یہ ضرورت ہمارے اندر محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ طلب اور یہ پیاس ہمارے اندر بھڑک جاتی ہے کہ آخر ہماری وجہ سے، انسان کی وجہ سے ساری کائنات کی بھلائی موجود ہے، تو اصل سعادت کیا ہے جس کو انسان پہچانتا نہیں
اور پہچانتا ہے تو ہزاروں سال اسے گزرے اجمیر میں ہوتے ہیں تو اس سرزمین پر اسے یاد کیا جاتا ہے، ہزاروں سال گزرے اسے بغداد میں عرصہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ درخت اگر بغداد میں لگا ہے تو اس کا پھل پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے، وہ درخت اگر سرہند اور لاہور میں لگا ہے تو ساری دنیا میں اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ تو آخر وہ سعادت کیا ہے؟ تو قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیث نے بھی ذکر کیا، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صدق ہے، اور دوسری چیز عدالت ہے، اور تیسری چیز امانت ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کی اصل سعادت ہے، سچائی، عدالت، عدل، انصاف اور امانت۔ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت قرار دیا ہے۔ یہ چیز جہاں پر انسان میں کم ہو جاتی ہے اور انسان اس تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی پر آ جاتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہی تین چیزیں جب اس پر کمال کی ہو جاتی ہے اور اس کو صحیح طور پر وہ استعمال کرتا ہے تو کائنات کے لیے وہ احسن تقویم قرار پاتا ہے۔ تو لہذا ہر انسان کے لیے، بالخصوص مومن کے لیے تو ضروری ہے، انسان کا کمال جو ہے، انسان کا نکھار جو ہے وہ مومن کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں ہمارے اندر ہونا لازم ہے جس کا اسلام سب سے زیادہ درس دیتا ہے، وہ ہے سچائی، اور دوسری چیز ہے امانت، اور تیسری چیز ہے عدل۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی اصل سعادت ہے، اور یہ تین چیزیں عقیدے سے لے کر عمل تک چلتی ہیں۔ سب سے بڑا صدق کیا ہے؟ صدق جھوٹ کی نفی ہے، جھوٹ کی ضد ہے، جھوٹ کے خلاف ہے۔ تو سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں شریک کرنا ہے کس کو۔ اور سب سے بڑا صدق کیا ہے؟ کائنات کی اس حقیقت کو جاننا کہ خالق ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ تو سب سے بڑا صدق ہے اللہ رب العالمین کی توحید۔ اب یہ عقیدے سے سچ شروع ہوتا ہے تو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہماری نجی زندگی تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سچ کی تصویر ایسی ہے جو ہمارے عقیدے سے شروع ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے ظاہری عمل تک چلتی ہے۔ اگر یہ کہیں پر بھی صدق کا یہ دھاگا، صدق کی یہ ڈور، صدق کا یہ سلسلہ، سچائی کا یہ سلسلہ جہاں پر یہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے وہیں پر انسان کی تمام سعادت، کمالات اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان معاشرے کے لیے فرشتہ صفت نہیں بلکہ درندہ صفت ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، تربیت کے حوالے سے جو حضرات صوفیاء نے ذکر کیا، سب سے بڑا صدق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک کہا جائے اور یقین کیا جائے، اسی کو معبود جانا جائے۔ پھر اس صدق کو بچانے کے لیے جو عقیدے کے اندر ہے، اس صدق کو بچانے کے لیے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اس کے نور کو لایا جائے، عام بول چال کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، اپنی آئینی گھریلو زندگی کے اندر، اپنے ملنے جلنے کے حوالے سے، اپنی زندگی کے ہر حوالے سے۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ تمہارا قول تمہارے عقیدے کو نہیں ظاہر کرتا، تمہارا عمل تمہارے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کیا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جو چیز اندر سے اچھی لگتی ہے وہی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو لہذا اگر اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی بندگی کا ہم اقرار کرتے ہیں، سب سے بڑا سچ یہ ہے، تو پھر اس سچ کی روشنی کاروبار کرتے وقت بھی نظر آنی چاہیے۔ اس سچ کی روشنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی نظر آنی چاہیے۔ اس صدق کی روشنی زندگی کے عام معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور انسان کی زندگی کے ساتھ سچ اتنا جڑا ہوا ہے کہ جہاں یہ گھر میں جھوٹ بولے گا تو اس کا عقیدے کی دیواریں بھی ہلنا شروع ہو گئی، اور اگر یہ عقیدے میں مضبوط ہے تو پھر یہ گھر کے اندر بھی سچ بولنے والا ہوگا۔ تو یہ ایسا ربط عقیدے اور ظاہر کا ہے، باطن اور ظاہر کا ایسا مضبوط ربط ہے کہ کہیں پر بھی اگر صدق اور سچ بولنے میں، سچ پر عمل کرنے میں مومن کے اندر جھول آئے گا تو یہ پھر عقیدہ جس پر وہ دعویٰ کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ بھی باقی نہیں رہ سکے گا۔ تو لہذا جو یہ کہے کہ میں عقیدے میں سب سے بڑا سچا ہوں تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ وہ سوسائٹی میں بھی سب سے بڑا سچا ہوگا۔ جو سوسائٹی کے اندر اپنے نجی معاملات کے اندر اگر وہ جھوٹ بولتا ہوگا تو وہ خود اپنا خود محاسبہ کر دے کہ وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ماننے میں کتنا سچا ہوگا۔ تو صدق، امانت اور عدالت یہ ایسے تین بنیادی اصول ہے جس پر انسان کی زندگی کا پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ کہیں پر بھی کمزور ہوتا ہے تو یہ صرف عقیدے کو نہیں، اگر اس کا اظہار کہ نہیں ہم تو مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، امامہ بھی ہم نے پہنا ہوا ہے، جبہ بھی ہم نے پہن لیا ہے،
بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، داڑھی بھی ہم نے رکھ دی ہے، نہیں. اس کا اظہار کب ہوگا؟ جب ہم سوسائٹی میں کس طرح پیش ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم عہد کرنے آتے ہیں، یہاں پر ہم وعدہ کرنے آتے ہیں. مسجد کے اندر ہم ایک حقیقت کا یقین کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور ہم نے مسجد کی صف کے اندر وہ وعدہ اگر ٹھیک کیا ہوگا تو سوسائٹی کے اندر اس کا نور نظر آئے گا. اور اگر اس وعدے کے اندر اگر ہم یہاں پر سچے نہ ہوئے، یہاں پر اس کے اندر تذبذب کا شکار ہوئے، تو سوسائٹی کے اندر ہمارا کوئی وقار نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں اچھا ہے وہ رب کی قدرت کے نظر بھی اچھا ہے. جس کا اخلاق اپنے گھر میں اچھا وہ سب سے اچھا. اس لیے کہ جس کے اندر صدق کی روشنی سوسائٹی میں عمل کے ذریعے، فلاح کے ذریعے، معاشرت کے اندر اس کی کمالات اگر نظر آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے جو اس نے صدق کا اعلان کیا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب اس نے توحید کا اعلان کیا، اس میں وہ سچا ہے. اس لیے عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر وہ رب اس کا نظر آ رہا ہے. اسی طرح عدالت ہے، عدل. عدل کا معنی اس کا آسان یہ ہے کہ کسی چیز میں سے جس میں کئی لوگ شریک ہیں تو اس میں سے اپنے چیز کا حصہ لے لینا جتنے کا وہ حقدار ہے، باقی اس کے لیے چھوڑ دینا کہ جس کے لوگ حقدار ہیں. یہ عدل ہے. قرآن کریم فقہ نے اس چیز کو ذکر کرتا ہے. عدل کے کئی معنی قرآن ذکر کرتا ہے. عدل کا معنی توازن، بیلنس کے بھی آتے ہیں، لیکن عدل کا ایک معنی قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیا ہے. جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرتا ہے باقاعدہ تو وہ سورہ نحل کی آیت پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس میں پورا اسلام بیان ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ پورے اسلام کی جامع آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر جو پورے قرآن کے اندر بکھرے ہوئے مضامین جو تعلیم اور عقیدے کے حوالے سے ہیں وہ اس ایک آیت کے اندر بیان کیے گئے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ ایک آیت کی بات کو کئی آیتوں میں بیان کرتا ہے اور کئی آیتوں کی بات کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں. اور اکثر وہاں پر ہمارے بھائی تھوڑی نادانی دکھاتے ہیں. جس وقت جمعہ کی نماز کھڑی ہونے لگتی ہے اس وقت ہم مسجدوں میں آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے تلمیذ جو شاگرد صحابہ نے ان کو یہ نصیحت کی اور فرمایا کہ میں اس شخص کو اچھا نہیں جانتا کہ جو جمعے کے بعد اس وقت آئے جب نماز کھڑی ہو رہی ہو، بلکہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو اصلاح لینے کے لیے اور اصلاح کو قبول کرنے کے لیے، چاہے وہ علم میں کس قدر بھی کامل ہو، لیکن وہ نیکی کا حریص اور نیکی کا شیدائی ہوتا ہے. اور وہ اس وقت مسجد کے اندر آتا ہے کہ جس وقت خطیب قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کا دین بیان کر رہا ہوتا ہے. اگر علم میں ہو بھی تب بھی ایسی مجالس کے اندر شریک ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب دیکھیں قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ بے شک اللہ رب العالمین تین چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے اور تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا جس تین چیزوں کو کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اسی کی ساری تفصیل قرآن کے اندر ہے اور اسی کو نچوڑ یہاں پر لا کر رکھ دیا گیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ جو بنیادی دو چیزیں ہیں یہ ہماری اصلاح کے بہت ضروری ہے. فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. حضرت صلی اللہ یہاں پر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے عدل کیا ہے؟ فرمایا عدل یہ کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے. جیسے تم نظر آ رہے ہو ویسے اندر سے ہو اور جیسے اندر سے ہو ویسے باہر سے ہو. یعنی تمہارا ظاہر اور باطن اللہ رب العالمین فرماتا ایک ہو جائے. ان اللہ یأمر بالعدل، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. پھر آگے فرمایا والاحسان، اور پھر اللہ تمہیں احسان کا بھی حکم دیتا ہے. اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. تو یہ صدق کا رابطہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کے اندر اس طرح بیان کیا. اور حدیث بات میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود اس کے راوی، حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے خود اس روایت کو لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا ہے اور سچ کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے پر آسان کر دیتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. الیاذ باللہ. تو صرف ہماری زندگی کے اندر کتنا واضح طور پر ہے اور وہ یقین ہماری انسان. پھر حضرت ذوالنون مصری یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کو سجدہ کرتا ہو اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور
حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کے حضور جواب دہی کا عقیدہ رکھتا ہو، تو جب اس عقیدے میں وہ پختہ ہوتا ہے تو اس کے عمل کے ذریعے اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہو جاتی ہے کہ جس کے قریب آ کر لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس سے پھل سے بھی مستفیض ہوتے ہیں، اور وہ درخت متعصب نہیں ہوتا، تعصب نہیں کرتا کہ میرے سائے کے اندر کون بیٹھ رہا ہے کون نہیں بیٹھ رہا۔ فرمائیے مومن کی شان ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے اس نظام کو اللہ کے بندوں کی تقسیم کے اندر بلا تفریق اس چیز کو وہ بیان کرتا ہے، تو اسے ایسی صدق کی دولت مل جاتی ہے کہ وہ دنیا کے فریب کو جان لیتا ہے، اور اپنی زندگی کو جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، اور حقیقت میں مسافر کی طرح ہے کہ جس نے ہمیشہ اس میں نہیں رہنا بلکہ لوٹ کر اپنے رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ ابھی میں سفر کرتے ہوئے آیا ہوں تو میرا دبئی میں 3 یا 4 گھنٹے کی ایک وہ ٹرانزٹ میں تھا، تو مجھے یہ شعور آیا کہ دیکھیں یہ سفر جاری ہے، منزل میری تھی کہ میں مانچسٹر آؤں گا، تو جب میں دبئی ایئرپورٹ پہ اترا کراچی سے تو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی ٹرانزٹ لانچ کے اندر میں تھا، اور اس کے بعد یہاں پر آنا تھا، تو یہ حدیث پاک مجھے تھوڑی اور وہاں پر واضح طور پر سمجھ میں آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ مسافر ہے، اور وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو 3 گھنٹے کا ڈیوریشن تھا جو جلدی سے ختم ہوا اور میں آگے کی طرف نکل گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے، ایک ٹرانزٹ سلسلہ ہے کہ جس کو ہم کراس کر رہے ہیں اور عبور کر رہے ہیں کس طرف؟ اپنی منزل کی طرف، اور منزل ہماری کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، وہ اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے کہ میرا مستقل قرار یہ دنیا نہیں ہے، اور حقیقت یہ قبرستان میں دیکھیے ہر جمعے کے بعد اکثر جگہ پر نماز جنازہ پڑھی جاتے ہیں، ہمارے کئی عزیز رشتہ دار اللہ علیہ رحمت فرمائے ہم ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ حاجی صاحب کے گھر گویا کہ یہ میت ہوئی، اگر میں نہیں گیا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ میرے پڑوسی کی گھر میت ہوئی ہے میں نہیں گیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یعنی ادھر بھی ہماری نیت جو ہے وہ اصلاح کی نہیں ہوتی۔ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ جناب تھوڑا سے اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ کل جو ہمارے سامنے آج ہمارا دوست موجود ہے کل ہم یہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قبرستان جو بھرے پڑے ہیں یہ جناتوں سے نہیں بھرے پڑے، یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، یہی ہمارے شرار ہیں، اور ہم نے لوٹ کر اس طرف جانا ہے۔ تو جس وقت انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں ناپائیدار تھوڑے وقت کے لیے رہنے والا یقین کرتا ہے تو اسے سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز کس وقت پڑھنا ہے، بیوی کو کتنا ٹائم دینا ہے، بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، تجارت کس طرح کرنا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو ہمیشہ یہاں پر رہنے والا یقین کر لیتا ہے تو پھر وہ باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اصل منزل اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف بڑھنے کی ہے، اور یہ سفر جو ہمارا طے ہوگا یہ سچائی اس کو طے کرائے گی، اور یہ سچائی کہ ہم نے اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کامل کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ملاقات ہے، اور اس کا روزانہ ہم پریکٹیکل مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اموات ہوتی ہے، لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، ان کی تدفین میں ہم ہوتے ہیں۔ جو سب سے قریبی ہوتا ہے وہ جو سب سے عزیز ہوتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں آپ قریب میں آپ پہلے کام لاتے ہیں۔ جب قبر کے اوپر باقاعدہ مٹی ڈالی جاتی ہے تو قریب میں اگر بیٹا ہو تو یہی کہا جاتا ہے آپ پہلے آگے ہیں، آپ اس بات کو کریں۔ تو یہ حقیقت ہے، موت کی تمنا نہیں کی جاتی، موت کی تمنا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے اور اس حقیقی منزل کی طرف بڑھنے کے خیال کے اعتبار سے یہ تیاری اور اس میں موت کو ذکر کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اس بات کو آپ دیکھیے کہ جس طرح کہ اکثر صوفیہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے رب کو جانا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ختم ہونے والا جانتا ہے وہی اپنے رب کو ہمیشہ رہنے والا جانتا ہے۔ کیونکہ انسان جس وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے انسان کمزور ہے، اس وقت وہ اس توانا رب کی طرف اس کی توجہ بڑھتی ہے اور پھر وہ اس کی پناہ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے قرار پاتا ہے اور منزل جو اس کی حقیقت میں ہے وہاں پہنچنے کی جب اس کو تمنا ہوتی ہے تو پھر یہ وہاں کی تیاری کرتا ہے، وہاں کے لیے کرتا ہے کہ میں نے یہاں سے لوٹ کر اس منزل کی طرف جانا ہے، وہاں پر میں نے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد بھی نیت اگر اچھی ہو تو اللہ رب العالمین جل مجدہ دنیا سے زیادہ مزے وہاں کے عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نے مر کر رب کے پاس جانا ہے، لیکن وہ جو رب سے ملنے کا مشتاق ہو، جس کی آنکھیں چاہیں
کہ میں رب کریم کا دیدار کروں اور رب سے ملوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب اس سے خوش ہوتا ہے اور رب اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا جس سے رب ملنا چاہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ جو ہم سے ملنا چاہتا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جس سے ہم ملنا چاہتے ہیں تو روایت بالمعنی سمجھیے کہ پہاڑ جیسے بھی گناہ ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو ہم سے ملاقات سے بیزار ہے ہماری قدرت اس سے ملاقات میں بیزار ہے، اور جس سے ہم نہیں ملنا چاہتے تو پھر اس کے لیے جنت کی راہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو یہ جو سچ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے صرف کہ اللہ ہے اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، یہ دنیا ایک مختصر امتحان گاہ ہے، ہم نے لوٹ کر اس کے جناب میں حاضر ہونا ہے، تو اس حقیقت کو جو بندہ دل میں رکھتا ہے تو پھر اس سے خود اپنے آپ سے عطر لگائے بغیر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کو کیسا استعمال کرنا ہے اور سچ کے اندر کیا لطافت ہے، سچ کے اندر کتنی مٹھاس ہے، اس لیے کہ جس کے لیے بول رہے ہیں جب وہ سامنے رہے، جس سے اجر لینے کے لیے بول رہے ہیں وہ سامنے رہے، اور جس کے پاس ہمیشہ کے لیے پھر جانا ہے یہ یقین ساتھ میں رہے، تو پھر اس نیکی کا اجر دوگانا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا فی مقعد الصدق عند ملیک مقتدر، فرمایا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ سچ کی پابندی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور اس حقیقت کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر سانس پر اس کی قدرت، اس کا علم مطلع ہے اور اسے ساری باتیں پتہ ہے، اس نیت کے ساتھ جو اس کے دل کے اندر موجود ہے اس اعتبار سے وہ تولتا ہے تو طریقے سے تولتا ہے، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، کوئی مشورہ اس سے لے تو پھر امانت کے ساتھ مشورہ دیتا ہے، سچائی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین جل مجدہ سچ بولنے والوں کے منصب عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے فی مقعد الصدق عند ملیک مقتدر، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنی شاہ نشان جلوگر ہوگا اور رب کریم کے سامنے اس کے شاہ نشان ایک کرسی لگائی جائے گی اور اس پر اس سچ بولنے والے کو بٹھایا جائے گا۔ مقعد کا معنی عربی میں کرسی کے لیے بھی آتا ہے، فی مقعد الصدق، اسے سچائی والی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور وہ کرسی ہوگی کہاں پر، وہ چیئر کہاں پر ہوگی، فرمایا عند ملیک مقتدر، اور وہ قدر والے قدرت والے رب کے سامنے وہ کرسی لگے گی جس کو دیکھ کر وہ رب کریم کو دیکھ رہا ہوگا اور رب کریم اپنے شان نشانوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ آلوسی نے معنی نقل کیا ہے کہ مقعد الصدق کا کیا معنی ہوتا ہے جو سچ بولتے ہیں، تو یہ اولیاء کاملین جن کی پوری زندگی سچائی پر گزرتی ہے، تو فرمایا ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو سچ کی کثرت کرتے ہیں اور سچ توحید کا سچ جو ہے اس کو لے کر اپنی زندگی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اترتے ہیں اور اس سچ کا پرچار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے قیامت میں انہیں وہ عزت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ ان کی کرسی رب کریم کے وجہ کریم کے سامنے لگے گی، جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور ایک معنی علامہ آلوسی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فی مقعد الصدق سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی جس سچ کا وہ اعلان کرتے رہے کہ اللہ ہے، اس سے ملاقات کرنا حق ہے، اس کی زیارت حق ہے اور ہم اس کے ملنے کے مشتاق ہیں، فرمایا جس نے پوری زندگی سچ کا اعلان کیا تھا، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین فی مقعد الصدق عند ملیک مقتدر، اللہ اپنے سامنے شاہ نشان ان کی کرسی لگائے گا اور وہ مقعد الصدق پر بیٹھیں گے۔ تو فرما مقعد الصدق سے مراد کیا ہے، فرما واہ واہ والی کرسی ہے، پوری زندگی یہ رب کی واہ واہ کرتے رہے، آج اللہ رب العالمین اپنے سامنے بٹھا کر ان کی واہ واہ کر رہا ہے۔ تو سچ کے اندر یہ کرامت اور عزت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کے دامن کو نماز روزے زکوٰۃ ہی تک محدود نہ رکھیں، سجدوں ہی تک محدود نہ رکھیں، اپنے بچوں تک اس کو عام بول چال کے اندر جیسے معاملات ہیں، اور سچ کا تعریف یہ آسان سی کہ جو چیز جیسے امر واقع ہے، یعنی جیسی چیز ہمیں نظر آتی ہے جیسا ہم اس کو یقین کر رہے ہیں اسی طرح اس کو بیان کرنا، اس کو رد و بدل کرنا، اس کو بگاڑ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی نے سچ کی تعریف کی ہے، وقت ہمارے اختتام پر جاتا ہے تو یہ موضوع تھوڑا اور سچ کے حوالے سے، تاکہ ہمارے اندر وہ طلب، وہ پیاس، وہ تڑپ پیدا ہو کہ یہ اتنی بڑی کرامت ہے، اتنی بڑی عزت ہے اور اتنا بڑا شرف ہے کہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں، کہ جس کے فائدے دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ جو سچ دنیا میں بولتا ہے دنیا والے اس کی واہ واہ کرتے ہیں، شرف و عزت اس کی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر سے بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوتا، اور رب کریم کی بارگاہ میں بھی اس کی واہ واہ اور کرامتیں، اور اس سچ بولنے کی وجہ سے چاہے وہ معاشرے کے فرد ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس معاشرے کی صلاح کی وجہ سے کہ اس کے ذریعے امن آگے بڑھ رہا ہے،
تو رب کریم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا سچ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سچ یہ کہ جو چیز جیسی آپ کے نزدیک آئے اسی طرح آپ اس کو بیان کریں، جو امر واقع جس طرح آپ نے اس کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، پرکھا ہے، پڑھا ہے، محسوس کیا ہے، جس طرح اس کو پایا ہے اسی طرح آگے اسی طرح بیان کر دینا، یہ سچ ہے۔ پھر آگے چل کے ایک بات اور فرماتے ہیں کہ سچ صدق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو جھوٹ کی ضد ہے، جو جھوٹ نہیں ہے وہ صدق ہے۔ فرمایا ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب ایک لفظ آگے ہمیں اور ملتا ہے، صدیق، جس میں ایک مبالغہ پایا جاتا ہے، کثرت۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بہت زیادہ سچ بولتا ہے۔ کہ اس کا ایک اور معنی پڑتا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ کہ اس کا پھر ایک اور معنی بنتا ہے کہ جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ، یعنی پھر وہ درجات صدق میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نہیں بولتا، جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر مومن کا ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے، جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ شرافت و کرامت کی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے اپنے پہلے خلیفہ بلا فصل کو جو امتیازی صورت نصیب ہوئی ہے وہ صدق کی صورت نصیب ہوئی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی عمل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے ذکر کیا کہ صدیقاً نبیّا، یہ سچے نبی تھے کہ اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا فرمایا۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی زبان پر سچ اتنا رچ بس گیا تھا کہ سرکار فرمایا میرا ابو بکر جو ہے یہ ابراہیم کی طرح ہے، اور میرا عمر جو ہے یہ نوح کی طرح ہے۔ یعنی جو صفت آئی تو پھر انبیاء کرام کی کمالات کے اوپر تو ہوئے تو اللہ رب العالمین نے وہ درجہ اور کمال انہیں عطا فرمایا۔ آج پوری زندگی، آج پوری کائنات، آج مسلمان کی زبانوں پر ان کے لیے لقب موجود ہوتا ہے صدیق اکبر۔ لہٰذا ہماری زندگی کا درست ہم کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، روزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، نام اگر ہمارا مسلمان ہے، مسلمانوں کے نام پر ہے، اس کو اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو سچ کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صوفیہ کہتے ہیں کچھ سمجھے تم کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ کہ تقوی تو بہت مشکل چیز ہے، تقوی کی تو ہزاروں تعریف ہیں، یہ بھی تقوی، یہ بھی تقوی، ابھی وقت نہیں میں بتاتا۔ تو کہا کہ اب پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر وہ نہ سمجھ میں آ رہا تو سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، خود تمہیں تقوی مل جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے اس رب کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا یا ایھا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی زاویے ہیں۔ آپ کہیں کون سا اختیار کروں، کون سا اختیار کروں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت لے آؤ تو یہی تقوی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو قرآن میں انسان کی سب سے بڑی تعریف، مومن کی سب سے بڑی تعریف جو کی ہے وہ صدق سے کی ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنی عام زندگی میں سچ بولنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عام زندگی میں سچ بولنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ اچھی خصلت، یہ اچھی وراثت جو دین کی ہے یہ منتقل کریں۔ اللہ رب العالمین نے صدق والے دین کی برکت سے ہمیں اللہ صدق کی توفیق عطا فرمائے۔